بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازا قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 48 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ بھی لیں گے. سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. آمین. آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 پیج نمبر 48 کھولیے. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. حنزلہ آپ آیت نمبر 30 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شاباش. عمر اس سے اگلی دو آیات آپ پڑھیے، آیت نمبر 31 اور 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پھر پڑھیے انکا سے. إنك أنت العليم الحكيم. شاباش. امیمہ آپ آیت نمبر 35 پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شاباش. امامہ اس سے اگلی دو آیات آپ پڑھیں گی، آیت نمبر 36 اور 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
فأخرجہما، خا کو واضح کیجیے. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ہاں کو واضح کیجیے. انہ هو التواب الرحیم. إنه هو التواب الرحيم. ہاں کو واضح کیجیے. انہ هو إنه هو التواب الرحيم. شاباش، ماشاء اللہ. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ سبق میں کچھ قواعد کا اعادہ کیا تھا، اور آج ہم ایک سرگرمی کریں گے. سرگرمی یہ ہے کہ آپ آج کے سبق میں سے مد والے الفاظ تلاش کریں گے. چھوٹی مد اور بڑی مد کی علامت تو پتہ ہے نا سب کو، تو جس لفظ پر آپ کو چھوٹی مد یا بڑی مد کی علامت نظر آئے اس کے ساتھ آپ نے ٹک کا یعنی ٹھیک کا نشان لگانا ہے. تو اپنی پینسل اٹھائیے اور آج کے سبق میں سے مد والے الفاظ تلاش کیجیے. یہ آپ لوگوں نے مد والے الفاظ تلاش کر لیے ہیں؟ جی. الحمدللہ. اب آپ ان الفاظ کی ایک دوسرے کو مشق کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. تیسری لائن میں 39 نمبر آیت. بِآیاتِنَا أُولَئِکَ أُولَئِکَ. شاباش. بِآیاتِنَا أُولَئِکَ یا بنی إسرائیل یا بنی إسرائیل. چوتھی لائن میں التی انعمت بعہدی اوفی پانچویں لائن میں وآمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا التي أنعمت الحمدللہ. آپ نے ایک دوسرے کو مد والے الفاظ کی مشق بھی کروا لی ہے. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قُلْنَا اهْبِطُوا یہ الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے اور ان میں موٹے حروف آ رہے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے. قاف اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے. جمیعا یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس لیے دو زبر کی جگہ الف مدہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے جمیعا. فَإِمَّا یہاں میم پر غنہ ہو رہا ہے. یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي یہ دونوں الفاظ ملا کر بھی پڑھے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں 3 دفعہ غنہ بھی ہو رہا ہے. یَأْتِيَنَّكُم کے نون پر ہو رہا ہے, پھر منی میں میم اور نون یہاں پر آپ شد کی علامت دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. ہدن فمن یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی بھی نہیں ہیں, لام اور را بھی نہیں ہیں. یہاں پر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے فمن, پھر جب آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر بھی غنہ ہوگا. فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم یہاں پر وقف کریں گے. خوفن کی تنوین پر وقف نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد کیا ہے, عین عین ہے. شاباش. پھر علیہم میں یا کون سی ہے, یعین یائلین ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے, زبر زبر ہے تو یہ یائلین ہے. علیہم ولا ہم یحزنون ولا ہم کی میم پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں شاباش. یحزنون میں ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور اسی طرح زا کو بھی سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر ہم پوری آیت کو دہرائیں گے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. عمر آپ پڑھیے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا کی میم پر غنہ ہو رہا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذین میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ شاباش. کفرو میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ شاباش. کذبو ذال پر شد ہے تو پیچھے سے ملا کر بھی پڑھیں گے اور اس کی اپنی آواز بھی پڑھی جائے گی زبر کے ساتھ، لیکن سیٹی نہیں آنی چاہیے. دال کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگا کر آپ پڑھتے ہیں. کذبو کذبو پڑھیے. کذبوا شاباش. بِآیاتنا یہ دونوں الفاظ آپ پہلے تلاش کر چکے ہیں، مشق بھی کر چکے ہیں. دونوں پر مد آ رہی ہے، بِآیاتنا پر بھی اور اولئک پر بھی. پھر ہم نے اولئک پہ وقف کیا تو کاف کو ساکن کیا. اولئک ملا کر پڑھیں گے تو پھر زبر کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے. اصحاب النار دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. صاد کو موٹا پڑھنا ہے. اصحاب اور صاد کے فوراً بعد ہا باریک ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. اصحاب النار اصحاب النار اور وقف کرتے ہوئے را کو موٹا پڑھیں گے. شاباش. اصحاب النار اصحاب النار شاباش. ہم فیہا اس میم ساکن پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. کیونکہ میم ساکن کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کرتے ہیں. فیہا میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ اور الف کون سا ہے؟ الف مدہ الف مدہ. شاباش. خالدون خا پر کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. اور خالدون میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ واو مدہ ہے. شاباش. اب ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون. هم فيها خالدون امامہ آپ پڑھیے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون یا بنی اسرائیل یہاں پر آپ دیکھیں دونوں الفاظ میں مد موجود ہے. آپ کھینچ کر پڑھیں گے. اسرائیل میں را کو موٹا بھی پڑھا جائے گا. اذکرو اس میں ذال بھی ہے نرمی سے پڑھا جائے گا، سیٹی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. نعمتی التی ملا کر پڑھیں گے اور اس میں مد بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. انعمت عین کے مخرج کو واضح رکھنا ہے اور اس نون ساکن پہ غنہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے دیکھیے. انعمت میں کون سا حرف ہے؟ عین تو اس لیے اس پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے
کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے یا لام اور را آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جاتا. تو یہاں ہم نے انعمت، اور آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا انعمت، پڑھا تھا نا، صراط الذین، انعمت. تو آپ نے وہاں پر بھی غنہ نہیں کیا تھا اسی وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد عین ہے. تو یہاں پر بھی نہیں ہوگا، یہاں پر ہے انعمت. ٹھیک ہے. علیکم میں کون سی یا ہے؟ یا لین. یا لین ہے. جی توجہ سے دیکھ کر بتائیے. اوفو میں دو واو ہیں، پہلا واو کون سا ہے؟ واو لین. شاباش. اور دوسرا واو؟ واو مدہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک جواب. بعہدی، یہاں پر آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، آپ نے تلاش بھی کیا ہوا ہے، مشق بھی کی ہوئی ہے پہلے سے. اوفی کون سا واو ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہے. شاباش. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، فَارْهَبُونَ میں را کو موٹا پڑھنا ہے. حنظلہ آپ اس آیت کو پڑھیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا ہے، ٹھیک ہے، میم کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں. وآمنوا نہیں پڑھیں گے بلکہ وآمنوا. اور بیما پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. انزلتو، نون پر غنہ بھی ہوگا اور زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. مصدقا لما، صاد بھی موٹا پڑھا جائے گا اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ ملا کر پڑھ جائیں گے مصدقا لما. پڑھیے. مصدقا لما. اور معکم پہ ہم نے وقف کیا، اب اس سے آگے پڑھتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا ولا تكونوا أول كافر به وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وَلَا تَكُونُوا یہاں پر چھوٹی مد ہے، آپ کھینچ کر پڑھیں گے. اولا، واو پر شد ہے تو ہم پیچھے حمزہ سے بھی ملائیں گے، اور واو پر زبر ہے وہ بھی پڑھیں گے. اولا پڑھیے. اولا. کافرم بھی آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. تو اب اس کو کیا کریں گے؟ میم سے بدلیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. شاباش. ولا تشترو میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہے آخر میں. شاباش. اور اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. بی آیاتی دو دفعہ کھڑا زبر ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور اس کے آخر میں کون سی یا ہے؟ بی آیاتی یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. ثمنا قلیلا، یہاں پر غنہ ہوگا تنوین پر ثمنن کی، اور قلیلا آگے سے ملائیں گے جب واو کے ساتھ تو غنہ بھی کریں گے. قلیلا، تو اس طرح یہ تین الفاظ ایک طرح سے آپ سمجھ لیے ملا کر پڑھ جائیں گے. ثمنا قلیلا وإیایا. پڑھیے. ثمنا قلیلا وإیاي. فتقون، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اور اس لفظ میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم.
امامہ صاد کو موٹا پڑھیے، مصدقا لما، مصدقا لما معكم آگے پڑھیے، ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا، ولا تكونوا أول تكونوا چھوٹی مد ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، تكونوا، ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شاباش. امامہ آپ پڑھیے ساتھ کو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا سے پڑھیے. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شاباش. ولا تلبسوا الحق، یہ الفاظ ملا کر پڑھ جائیں گے تو اس کو توجہ سے پڑھنا ہے. حق میں حا باریک ہے اور قاف کی آواز موٹی پڑی جائے گی. شاباش. تو ان کا خیال رکھنا ہے. حق. ولا تلبسوا الحق پڑھیے. ولا تلبسوا الحق. شاباش. بالباطل، اس میں طا کو موٹا پڑھنا ہے. وتکتموا الحق، اس میں بھی اگین حا اور قاف دونوں کا خیال رکھنا ہے. حا کی آواز باریک ہے، قاف کی آواز موٹی پڑی جائے گی. وَأَنْتُمْ یہاں پر نون ساکن پر غنہ ہوگا، اور انتم میں جو میم ساکن ہے کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ جی. غور سے دیکھیے. میم ساکن نہیں. جی، کیونکہ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. میم ساکن کے بعد میم یا با ہو تو تب ہم غنہ کرتے ہیں نا. یہاں پر تا ہے اس لیے اس پر غنہ نہیں ہوگا. اس سے پیچھے نون ساکن پر ہوگا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پڑھیے. وَأَنْتُمْ تعلمون. ایک دفعہ پھر ساتھ کو دہراتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعْلَمُونَ. امیمہ آپ پڑھیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شاباش. امامہ پڑھیے اور باقی سب توجہ سے سنیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. اقیمو یہاں پر قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الصلاۃ میں صاد کو موٹا پڑھنا ہے. وآتوا الزکاۃ یہ دو الفاظ بھی ملا کر پڑھے جائیں گے اور اس میں زا سیٹی والی ہے. ورکعوا میں را کو موٹا پڑھنا ہے. مع الراکعین میں یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے اور اس میں عین بار بار آ رہا ہے تو عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ماما آپ یہ الفاظ پڑھیے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. واركعوا مع الراكعين. مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. شاباش. حنزلہ آپ پوری آیت پڑھیے. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. کاف باریک ہوگا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. واركعوا مع الراكعين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں اس آیت کو، میرے بات پڑھیے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. أتأمرون الناس یہ دو الفاظ ملا کر پڑھ جائیں گے. أتأمرون میں تا کے بعد حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. اور أتأمرون الناس الناس کے نون پر غنہ ہوگا. بالبر اس را کو بالکل باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ باریک. پڑھ کے بتائیے. بالبر. شاباش. وتنسون اس نون ساکن پر غنہ ہوگا اور انفسکم میں بھی نون ساکن پر غنہ ہوگا اور اس کے بعد وانتم میں بھی نون ساکن پر غنہ ہو رہا ہے. تتلون الکتاب یہاں پر جب وقف کریں گے آخر میں تو با ساکن ہو جائے گی اور با ساکن پر کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ. شاباش. افلا تعقلون عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أتأمرون
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب با پر قلقلہ ہوگا، پھر پڑھیے وأنتم سے وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. واستعینوا بالصبر والصلاة. واستعینوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعینوا، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور اس میں یا مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے. بالصبر، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور با پر قلقلہ کریں گے. والصلاة، اس میں بھی صاد کو موٹا پڑھیں گے اور وقف کرتے ہوئے آخر میں گول تا کو ہاں ساکن سے بدلیں گے. شاباش. وَإِنَّهَا کے نون پر غنہ ہوگا. لَكَبِيرَةٌ، اس تنوین پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں. شاباش، کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے. لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. عَلَى الْخَاشِعِينَ، عین آ رہا ہے دونوں الفاظ میں تو ملا کر بھی پڑھے جائیں گے اور عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر اس کو دہراتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. واستعینوا بالصبر والصلاة. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. امامہ آپ پڑھیے. واستعینوا بالصبر والصلاة. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. شاباش. امیمہ. واستعینوا بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة. واستعینوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خاشعین. خاشعين. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. الذین، یہ آسان لفظ ہے، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. اس میں یا مدہ ہے اور ذال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. یظنون، وا کو موٹا پڑھیں گے اور نون پر غنہ بھی ہو رہا ہے. یظنون.
انہم ملاقو، یہ دو الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، اور پہلے لفظ میں نون پر غنہ ہے، اور اس کے آخر میں جو میم ہے وہاں پر بھی اگلے میم سے ملا کر غنہ کیا جائے گا. انہم ملاقو، پڑھیے. أنهم ملاقو. شاباش. ربہم میں را کو موٹا پڑھنا ہے، وانہم میں نون پر غنہ ہوگا. الیہ میں کون سی یا ہے؟ يعلين. یائلین ہے. شاباش. اور راجعون، اس میں را کو موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. عمر آپ پڑھیے. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. یا بنی اسرائیل اذکروا، یہاں پر بڑی مد بھی ہے، اور اسرائیل اذکروا یہ ملا کر بھی پڑھے جا رہے ہیں، اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. نعمتی التی، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، پیچھے ایک آیت گزری ہے اس میں یہ الفاظ تھے انعمت علیکم تک. وانی نون پر غنہ ہوگا. فضلتکم، ضاد کو موٹا بھی پڑھیں گے اور شد ہے اس پر تو سختی سے پڑھا جائے گا. علی العالمین، تو یہاں پر بھی عین دو بار آ رہا ہے، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. عمر آپ پڑھیے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. يا بني إسرائيل
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. शाबाश. अगली आयत पढ़ेंगे. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. शाबाश. वत्तकू, ठीक है, कौफ को मोटा पढ़ना है. यौमा, कौन सी वाव है? वाली. शाबाश. और यौमल्ला, ये मिलाकर पढ़ जाएंगे. देखिए तनवीन के बाद लाम आ गया ना, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं किया. मिलाया तो है लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे. यौमल्ला, तो गुन्ना नहीं हो रहा यहाँ पर. तजजी, जीम पर क्या होगा? कलकला. शाबाश. नफ्सुन, इस तनवीन के बाद गुन्ना नहीं होगा क्योंकि बाद में आइन है, ठीक है. अन नफ्सिन, यहाँ पर गुन्ना होगा. अन नफ्सिन शैअन, इन सारे अल्फाज के दरमियान में क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है. तो तवज्जो से पढ़ेंगे. अन नफ्सिन शैअन वला, पढ़िए. عن نفس شيئا ولا. शाबाश. युक़बलु मिन्हा, युक़बलु, काफ पर क्या करेंगे? कलकला. कलकला करेंगे. शाबाश. इससे आगे पढ़ते हैं. वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. इस आयत में आप तवज्जो कीजिए, यहाँ पर 3 बार कलकला है. तजज़ी में जीम पर है, युक़बलु में काफ पर है और आदलु में दाल पर है. शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु, तनवीन के बाद वाव है तो मिलाकर पढ़ रहे हैं और गुन्ना भी होगा. युख़ज़ु में हमज़ा साकिन है. मिन्हा के नून साकिन पर गुन्ना नहीं होगा. अदलुन वला हुम, यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे तनवीन को, तो वाव से मिलाएंगे तो गुन्ना भी करेंगे. और युनसरून, नून साकिन पर गुन्ना है, स्वाद और वा को मोटा पढ़ना है. एक दफ़ा फिर इस आयत को दोहराएंगे. वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عمر آپ پڑھیے. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. शाबाश, माशाअल्लाह.
تو ہم نے آج کے سبق میں سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک سرگرمی کی جس میں ہم نے مد والے الفاظ تلاش کیے، یعنی چھوٹی مد بڑی مد کی علامت جہاں بھی تھی وہ الفاظ آپ نے پہلے تلاش کیے، پھر ایک دوسرے کو مشق کروائی، اور اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 48 تک تلاوت کی۔ تو ہم نے صرف مد کا ہی خیال نہیں رکھا، بلکہ تجوید کے جتنے اصول اور وقف کے اصول ہم پڑھ چکے ہیں سب کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے تلاوت کی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو کم از کم 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ گھر جا کر اس سبق کو کم از کم آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارے آج کا سبق کا اختتام ہوا۔ سبق کا اختتام دعا سے کریں گے، میرے بات پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک و اتوب الیک۔ و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔